1.5-2 گھنٹے کی مسافت کے بعد ڈرائیور نے بس کا پانی بدلنے کے لیے ایک چشمے کے پاس پڑاؤ کیا اور مسافروں کو وارننگ دی کہ یہاں سے چل کر اب وہ ادھم پور پہنچ کر رکے گا، اس لیے جس نے جو کچھ کھانا پینا ہو یہیں سے کھا پی کر چلے۔ سڑک کے کنارے پر ایک چھپر میں حلوائی اور سوڈا واٹر کی دکان تھی۔ ایک تھال میں باسی پکوڑے تھے جن پر کچھ مکھیاں بے دلی سے منڈلا رہی تھیں، اور دوسرے تھال میں لڈو تھے جن پر سری نگر بانہال کی گرد اس قدر تہ بتہ جمی ہوئی تھی کہ ان پر مکھیوں نے بھی بھنبھنانا چھوڑ دیا تھا۔ لکڑی کے برادے میں لت پت برف کی سیل ایک میلے سے ٹاٹ میں لپٹی ہوئی تھی اور لیمونیڈ کی بہت سی بوتلیں بے ترتیبی سے سامنے پڑی ہوئی۔ سب سے پہلے دکاندار نے پتوں کے دونے میں پکوڑیاں اور لڈو ڈال کر لیمونیڈ کی ایک ایک بوتل کے ساتھ بس کے ڈرائیور اور کلینر کو نذرانہ دیا۔ آغا صاحب اپنی بیگم اور پارسی لڑکی کو لے کر سائے میں ایک چٹان پر بیٹھ گئے اور پھر اپنی تھرموس، شراب، گلاس اور سینڈوچ نکال کر پکنک بنانے لگے۔ باقی مسافروں نے لیمونیڈ کی بوتلوں پر پورش کی۔ دکاندار نے 4 لڈو اور کچھ پکوڑے ڈال کر بہت سے دونے تیار کر رکھے تھے۔ جو مسافر لیمونیڈ طلب کرتا اسے مٹھائی کا ایک ڈونا بھی زبردستی خریدنا پڑتا تھا۔ باقی سب مسافر تو خیر اپنی اپنی بوتل اور گلاس اور برف لے کر چھاؤں میں بیٹھ گئے، لیکن 7-8 مسلمان پیسنجروں کو لیمونیڈ پینے میں بڑی دیر لگی۔ دکان سے باہر کونے میں ایک ٹوکری لٹک رہی تھی، اس میں کانچ کا ایک میلا سا گلاس اوندا پڑا تھا۔ مسلمان خریدار اس گلاس کو اٹھا کر فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلائے دکاندار کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ دکان والا دور سے اس میں برف کی ڈھالی چھٹانگ سے پھینکتا تھا اور پھر بوتل کھول کر 1.5-2 فٹ کی بلندی سے گلاس میں لیمونیڈ انڈھیل دیتا تھا۔ کچھ جھاگ خریدار کے منہ پر پڑتی تھی، کچھ چھینٹے اس کے کپڑوں پر اڑتے تھے اور 2-3 گھونٹ بوتل میں بچ رہتے تھے جسے منہ لگا کر اور ڈکار مار کر حلوائی خود ہضم کر لیتا تھا۔ لیمونیڈ پی کر ہر مسلمان اپنا گلاس دھو کر دوسرے خریدار کے لیے باہر والی ٹوکری میں لٹکا دیتا تھا۔ بس کا ڈرائیور زور زور سے ہارن بجا کر جلدی مچا رہا تھا۔ کلینر بھی بے صبری سے آوازیں دے رہا تھا۔ آغا صاحب الگ ناک پھونک چڑھا رہے تھے، البتہ کشمیری پنڈت پروفیسر مطمئن بیٹھے تھے۔ انہوں نے حلوائی کی بھٹی سے پنڈتانی کا کانگری میں نئی راکھ مفت بھر لی تھی اور موقع پا کر آغا صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کی تمہید بھی باندھ لی تھی۔ کلینر سے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگہ بدل لی تھی اور پنڈتانی کو پچھلی سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغا صاحب کے بالکل قریب آ بیٹھے تھے۔ بس دوبارہ روانہ ہوئی تو تازہ دم تھی، لیکن ڈرائیور کا موڈ بہت جلد خراب ہو گیا۔ سڑک پر تا حد نظر تیتر بتر انسانوں کی لائن ہی لائن لگی ہوئی تھی۔ میلے بھورے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس خمیدہ کمر لوگ 2-3 من وزن پیٹھ پر اٹھائے رینگ کر چڑھائی چڑھ رہے تھے، جیسے دیوار پر چونٹیوں کی بے ترتیب قطاریں چل رہی ہوں۔ انہوں نے خشک گھاس کے بنے ہوئے چپل پہنے ہوئے تھے اور ان کے تمتماتے ہوئے چہرے پسینے میں شرابور تھے۔ یہ کشمیری مسلمانوں کی قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ کے نمائندے تھے، جنہیں عرف عام میں ہاتھو کہا جاتا ہے۔ موسم سرما کے شروع ہوتے ہی وہ اپنا فردوس پر بر روئے زمین چھوڑ کر پیادہ قافلہ در قافلہ پنجاب کے میدانوں میں اتر جاتے تھے۔ ان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں تو اپنے برف سے گھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے چوبی گھروں میں ساری رات کروا تیل ڈال کر قالین بنتی تھیں، یا شال اور غالیچے کاٹتی تھیں، یا پھولدار نمدے بناتی تھیں، یا اخروٹ کی لکڑی تراش کر نازک سگریٹ کیسوں، تپائیوں اور پھولدانوں پر نقش و نگار کھودتی تھیں، جنہیں مقامی ساہوکار اونے پونے داموں خرید کر سیاحوں کی ہاتھ بڑی قیمت پر بیچ ڈالتا تھا۔ سنسان راتوں میں برفانی ہوا کے جھکر درختوں اور دیواروں اور چٹانوں سے ٹکرا کر خوفناک چیخیں مار رہے تھے۔ وقتاً فوقتاً برف کے بڑے تودے چھتوں سے گر کر سناٹے میں زلزلوں کا ارتعاش پیدا کرتے تھے۔ تیل کے چراغ گل ہو جاتے تھے، کانگریوں کی آگ سلگ کر راکھ ہو جاتی تھی، لیکن لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کعبوں میں
محبوس بوڑھی اور جوان عورتوں کی فنکار انگلیاں اپنے کام میں لگاتار مصروف رہتی تھیں۔ دھڑکتے ہوئے دلوں سے وہ کبھی حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت میں مگن ہو جاتی تھیں، جنہوں نے وادی کشمیر میں اسلام کی شمع روشن کی تھی، کبھی وہ للہ عارفہ کے گیتوں میں صبر و قرار کا سہارا ڈھونڈتی تھیں۔ صبر بیٹا صبر، صبر تو ایک سنہری پیالہ ہے، یہ اتنا بیش قیمت ہے کہ اسے خریدنے کا ہر کسی کو یارہ نہیں۔ صبر بیٹا صبر، صبر تو نمک مرچ اور زیرے کا تیز مرکب ہے، یہ اتنا تلخ ہے کہ اسے چکھنے کی ہر کسی کو تاب نہیں۔ جب کبھی برف و باران کا طوفان تنہائی کی راتوں کو اور بھی تاریک اور طویل کر دیتا ہے تو ان کے شوق کی گہرائیوں سے حبہ خاتون کے درد و فراق کے نغمے لہرانے لگتے تھے۔ دیو میں آنا پوشے مندنوں، میں سب راہ گزروں پر پھولوں ہی پھولوں کی سیج بچھاؤں گی، کہ میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب آ جاؤ، آؤ کہ ہم مرغزاروں میں یاسمن نسیم اور گلاب کے پھول چنیں، آؤ کہ ہم دونوں کنارے دریا چلیں۔ ساری دنیا نیند کی آغوش میں بے ہوش پڑی ہے، میں تیرے لیے سراپا انتظار بیٹھی ہوں، اے میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب آ جاؤ، دیو میں آنا پوشے مدنوں۔ حضرت آدم تو دانہ گندم کی پاداش میں خلد سے نکلے تھے، لیکن ڈوگرا راج میں کشمیری مسلمان دانے گندم کی تلاش میں اپنی جنت ارضی سے نکلنے پر مجبور تھا۔ سردیاں آتے ہی وہ گلمرگ، کاندھر بل، اچھا بل، تراک بل، باندی پور اور ہانپور کے کوہساروں اور مرغزاروں سے نکل کر پنجاب کی دور دراز منڈیوں میں پھیل جاتے تھے۔ دن بھر غلے اور لوہے اور کپڑے کی بار برداری کرتے تھے، بسوں اور ٹانگوں کے اڈوں پر سامان ڈھوتے تھے، لکڑی کے نالوں پر لکڑیاں پھاڑتے تھے اور شام کو مرغی کے بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اکٹھے بیٹھ کر کچھ چاول ابال لیتے تھے۔ خشکا رات کو کھا کر کھلے آسمان تلے سو رہتے تھے اور صبح اٹھ کر رات کی بچی ہوئی پچھ میں نمک پلا کر گردن کا کھانا بنا لیتے تھے۔ اس طرح خون پسینہ ایک کر کے گرمیوں میں جب وہ کچھ نقدی بچا کر اور 2-2.5 من سامان پیٹھ پر لاد کر اپنی جنت گمگشتہ کی طرف واپس لوٹتے تھے تو کہیں کسٹم والے ان کا مال لوٹتے تھے، کہیں کوئی ڈوگرا سردار برسر عام ڈرا دھمکا کر ان کی پونجی ہتھیا لیتا تھا، کہیں پولیس اور محکمہ مال کے اہلکار انہیں سرِ راہ پکڑ کر کئی دن کئی ہفتے مفت کی بگار میں لگائے رکھتے تھے۔ یوں بھی کشمیری مسلمان کا بال بال ڈوگرا حکومت کی لاتعداد ٹیکسوں میں جکڑا رہتا تھا۔ پھولوں پر ٹیکس، سبزی پر ٹیکس، بھیڑ بکری اور گائے پر ٹیکس، چولہا ٹیکس، کھڑکی ٹیکس، اون ٹیکس، شال ٹیکس، بخار خیاط پر ٹیکس، مزدور اور معمار پر ٹیکس، نابنائی اور لوہار پر ٹیکس، ملا اور کمہار پر ٹیکس، ارباب نشاط پر ٹیکس۔ بس فقط ایک حجام تھا جو ٹیکسوں کی مکڑی کے جالے میں کسی وجہ سے گرفتار نہ تھا۔ کشمیری مسلمانوں کا مال و متاع تو ہر وقت ریاست کے اہلکاروں، خفیہ نفیسوں، رئیسوں اور جاگیرداروں کے رحم و کرم پر ہی رہتا تھا۔ اس غریب کی جان بھی اسی سرزمین میں بے حد ارزاں تھی۔ ایک زمانے میں کشمیری مسلمان کی زندگی کی قانونی قیمت مبلغ 2 روپے تھی۔ اگر کوئی سکھ یا ڈوگرا کسی مسلمان کو جان سے مار ڈالتا تھا تو عدالت قاتل پر 16 سے 20 روپیہ تک جرمانہ عائد کر سکتی تھی۔ 2 روپے مقتول کے لواحقین کو عطا ہوتے تھے اور باقی رقم خزانہ عامرہ میں داخل ہوتی تھی۔ جس وقت انگریزوں نے اس جنت ارضی کو ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا تو یہ نرخ ذرا بالا، فی کس کشمیر کا سودا 75 لاکھ روپے پر طے ہوا۔ اس وقت کی آبادی کے حساب سے باشندوں کی قیمت 7 روپے فی کس کے قریب پڑی تھی۔ ڈوگرا راج میں کسی وقت مسلمانوں کی زندگی ایک گائے کا درجہ بھی نہ پا سکی۔ شروع میں گاؤں کشی کی سزا موت تھی، ملزم کو رسیوں سے باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹا جاتا تھا اور پھر برسر عام پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں بھی گائے ذبح کرنے کی سزا 10 سال قید با مشقت ہمیشہ رہی۔
کئی جگہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھیڑ یا بکری قربان کرنے کے لیے بھی حکومت کی اجازت حاصل کرنا پڑتی تھی، جو کبھی ملتی تھی کبھی نامنظور ہو جاتی تھی۔ ان سب دشواریوں، رکاوٹوں، پابندیوں اور لوٹ مار کے باوجود کشمیری ہاتھوں اپنی سرزمین کے ساتھ والہانہ طور پر وابستہ تھے۔ پنجاب کے میدانوں اور منڈیوں میں اسے اجرت بھی زیادہ ملتی تھی، بیگار بھی کوئی نہ لیتا تھا اور بڑا گوشت کھانے پر قید کی سزا نہ موت کی۔ لیکن گرمیاں آتے ہی وہ رسے ترا کر بھاگ اٹھتا اور اپنا مال و متاع پیٹھ پر لاد کر پیادہ کشاں کشاں اپنی دور افتادہ وادیوں میں راہ لیتا تھا۔ بانحال سری نگر روڈ پر جا بجا ان کے قافلے اپنی جنت گم گشتہ کی طرف رواں تھے۔ ان کو دیکھ کر پہلے تو ہماری بس کے ڈرائیور کی رگیں ظرافت بھڑکی۔ ایک موڑ پر بھاری بھرکم بوجھ تلے دبے ہوئے چند خمیدہ کمر کشمیری سڑک کے بیچ آہستہ آہستہ چڑھائی جا رہے تھے۔ ڈرائیور عین ان کے پیچھے پہنچ کر زور سے ہارن بجا دیا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھے اور بدحواس ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ کوئی لڑک کر گھٹنوں کے بل گرا، کوئی بس کی مڈگارڈ سے ٹکرایا، کسی نے لجاجت سے ہاتھ باندھ کر ڈرائیور کی منت کی۔ کچھ مسافر کسیانی ہنسی ہنسے۔ آغا صاحب نے زوردار قہقہے بلند کیے۔ نوجوان پارسی لڑکی اس نظارے سے خاص طور پر محفوظ ہوئی۔ اس نے جھٹ پٹ آغا صاحب کا کیمرہ لیا اور سڑک پر گرتے پڑتے بدحواس لوگوں کی تصویریں اتارنے لگی۔ فوکس ٹھیک کرنے کے لیے آغا صاحب نے لڑکی کا سر اپنے سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ان کی بیگم نے سندلی پنکھے کی ڈنڈی ان کے کان پر چبھو کر زبر اس بندوبست میں رکھ نہ ڈالا۔ بس شاداں و فرحاں گھاؤں گھاؤں کرتی ہے اگلے موڑ پر پہنچی۔ یہاں بھی ہاتھوں کے ساتھ وہی تماشا ہوا۔ پھر اس سے اگلے موڑ پر، پھر اس سے اگلے موڑ پر، 3-4 موڑوں کے بعد جب سب کی طبیعت اس دل پسند مشغلے سے سیر ہو گئی، اب اگر کوئی کشمیری سڑک کے درمیان نظر آتا تو ڈرائیور کا مزاج کا پارا چڑھ جاتا اور وہ سیاہ چشمانے کشمیر کی اولاد کو کئی پشت تک بڑی بڑی غلیظ گالیاں دیتا۔ کلینر بھی ایک موٹا سا سونٹا لے کر بس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور اسے گھما گھما کر راستہ صاف کرنے میں مصروف ہو گیا، اور اپنے بوجھ تلے دبے ہوئے بیچارے کشمیری بے بسی سے پریشان ہو کر سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے تھے اور پہاڑی ڈھلوانوں پر سایہ دار درختوں کے نیچے پکے چبوتروں میں بیٹھے ہوئے ڈوگروں کے لیے بڑی ضیافت طبع کا سامان فراہم کرتے تھے۔ لمبے لمبے کرتوں اور چوری دار پاجاموں میں ملبوس بڑی بڑی مونچھوں والے ڈوگرے ریاست میں شاہی اولاد کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کے پاس وسیع جنگلات ہوں یا 1-2 ایکڑ اراضی، وہ اپنے نام کے ساتھ راجہ، ٹھاکر یا دیوان کا دم چھلا ضرور لگاتے تھے اور چھاتی نکال کر ایسے دم خم سے چلتے پھرتے جیسے وہ ابھی راج محل کے پنگورے سے انگوٹھا چوستے ہوئے برآمد ہوئے ہوں۔ ان کی اراضیاں مسلمان مزارع کاشت کرتے تھے، ان کے مویشی مسلمان بچے جنگلاتی چراگاہوں میں چراتے تھے اور خود آلتی پالتی مار کر بیٹھے چلم پیا کرتے تھے۔ چلم پینے کے علاوہ اپنے گھٹے ہوئے سر پر برسر عام تیل کی مالش کرانا بھی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ مالش کے بعد وہ اپنی چندیا پر لہراتی ہوئی 7-8 انچ لمبی بودی کو مونچھوں کی طرح تاؤ دیتے تھے اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رسی کی طرح بانٹ کر پیش در پیش کا کارک سکرو کی مانند اینٹ لیتے تھے۔ ان عجیب الخلقت ڈوگروں کے آس پاس شیشم اور دیار اور چیر کے درختوں کے نیچے اگر کوئی بانکی ترچھی ڈوگری سر پر تیل پیتل کی دمکی ہوئی گاگر اٹھائے لٹکتی مٹکتی گزر جاتی تو پہاڑ کی پگ ڈندیوں پر گوٹے اور کناری اور لچکے کی جھالریں ہی جھالریں پھیل جاتی تھیں اور سڑکوں پر چلتی ہوئی بسوں کے ڈرائیور منہ اٹھا کر ان ڈوگروں کے نظارے میں اتنے محو ہو جاتے کہ بسیں گرنے سے بال بال بچتی تھیں۔ ہماری بس بھی کئی بار کھڈ میں گرتے گرتے بچی۔ آغا صاحب تو بڑے خوش تھے کیونکہ ہر بار پارسی لڑکی خوف سے چیخ مار کر ان کے ساتھ لپٹ جاتی تھی، لیکن ان کی بیگم نے ڈرائیور کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک سخت تادیبی تقریر کے بعد انہوں نے ڈرائیور کو ایک ایسی طویل اور پیچیدہ گالی دی کہ اس فن میں مشاق ہونے کے باوجود وہ ہکا بکا رہ گیا اور شرم سے اس کے کان سرخ ہو گئے۔ ہماری خانم دراصل ملکہ دشنام ہے، آغا صاحب نے پنڈت
پروفیسر کو مخاطب کر کے سب مسافروں کو مطلع کیا۔ بڑے بڑے مہاراجے اور نواب اس کے سامنے پانی بھرتے ہیں۔ ایک بار سری مہاراجہ بہادر نے چشمہ شاہی پر گالی گلوچ کا بڑا شاندار ٹورنامنٹ منعقد کیا تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ، مہاراجہ الور، نواب آف پالنپور، مہارانا جھالادار سب موجود تھے۔ گالیوں کا مقابلہ شروع ہوا۔ سب نے اپنے اپنے کمال کے جوہر دکھائے، لیکن ٹرافی ہماری خانم نے ہی جیتی۔ کشمیری پنڈت پروفیسر نے گھگیا کر اپنے گلے سے کچھ آوازیں برآمد کر کے حسب توفیق داد دی۔ جانتے ہو خانم کی گالی کتنی طویل تھی؟ آغا صاحب نے ڈانٹ کر پوچھا۔ پنڈت صاحب خوش آمدانہ حیرت اور استعجاب سے جبڑے لٹکا کر بیٹھ گئے، جیسے بکری کا میمنہ گھاس وصول کرنے کے لیے تھوتنی کھولتا ہے۔ خانم کی گالی 1.5 منٹ دراز تھی۔ پوری 1.5 منٹ آغا صاحب نے اعلان فرمایا۔ پنڈت جی ایک بار پھر تازہ حقے کی طرح گڑگڑائے اور آغا صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فن دشنام ترازی کے حق میں ایک عالمانہ تقریر جھاڑنے کے لیے پر تولنے لگے، لیکن ڈرائیور نے انہیں مہلت نہ دی۔ ادھم پور آ گیا اور بس لاریوں کے اڈے پر جا رکی۔ ادھم پور کے اڈے پر بڑی ریل پیل تھی۔ بس رکتے ہی پولیس کے کچھ سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سری نگر میں ہیضہ کی وبا پھوٹی ہوئی ہے، اس لیے اناکولیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے بغیر کوئی شخص آگے سفر نہیں کر سکتا۔ ادھم پور کی فرسٹ شناس میونسپلٹی نے اناکولیشن کا بندوبست بھی اڈے پر ہی کر رکھا تھا۔ ایک کھلی جگہ پر ایک چولداری نصب تھی، جس کے باہر بورڈ پر جلی حروف میں تحریر تھا: خوش آمدید، جی آیاں نو، ہیضے کا ٹیکہ یہاں مفت لگوائیے، از طرف خادم سیاحان میونسپل کمیٹی ادھم پور۔ اندر ٹیکہ لگانے کا کوئی سامان نہ تھا، البتہ ایک بابو بہت سے خالی فارم اور ہیلتھ آفیسر کی مہر لیے ضرور بیٹھا تھا۔ ہر مسافر سے وہ 3 روپیہ وصول کرتا تھا اور فارم پر کر کے ان پر مہر لگا کر ان کے حوالے کر دیتا تھا۔ باہر 1 روپیہ پولیس والا لیتا تھا، 8 آنے کلینر مانگتا تھا، اور اس طرح 4.5 روپے میں وبائے ہیضہ کا انسداد کرنے کے بعد مسافر کو بس میں دوبارہ داخلہ نصیب ہو جاتا تھا۔ ہم اس سعادت سے محروم رہے کیونکہ ہم تو پلیگ سے بچنے کے لیے جموں سے نکلے تھے، ہیضے میں مبتلا ہونے کے لیے سری نگر نہیں جا رہے تھے۔ اس لیے ہم بس سے اتر گئے اور اگلے روز ایک دوسری لاری میں جموں سے واپس لوٹ آئے۔